السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر مجلس، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور نوجوانوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے آج یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جاری ہے دلی کے رام لیلا میدان میں۔ احترام انسانیت اور مذاہب عالم، اس عنوان پر۔ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری انسانیت کس کربناک دور سے گزر رہی ہے۔ سکون اور شانتی یہ برباد ہو چکی ہے اور انسانیت اس کی تلاش کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے اس عنوان پر کانفرنس منعقد کرنا نہایت ہی اہم قدم ہے، اور یہ عنوان وقت کی ایک ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کا یہ پیغام جہاں تک پہنچ سکتا ہو پہنچائیں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ اسلام نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک کنبہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، ساری انسانیت کو خطاب ہے۔ اس آیت میں صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کو خطاب ہے بشمول مسلمان۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے اس دنیا کو مرد اور عورتوں سے بھر دیا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ساری انسانیت، دنیا میں بسنے والے تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے، ایک دوسرے کا اخی ہے، اور یہ اخوت اسلام نے اس کا اعلان کیا ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے اس بات کا کہ اے لوگو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تو دنیا میں بسنے والے انسان، ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس ناطے کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اچھے انسان بن سکو۔ یہ آیت بھی ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر رہی ہے، اور انسانوں کو یہ بتا رہی ہے کہ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس اللہ کے آگے جھکو، اس کی توحید کے عقیدے کو تسلیم کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تو ساری انسانیت کو رب العالمین کی عبادت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین کی توحید کے عقیدے کو اختیار کرنے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بناؤ۔ وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہی اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے قرابت دار ہیں ان سے حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ والجار ذی القربى، جو تمہارے قرابت دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے ساتھ میں بیٹھا ہے، پڑوس میں ہے، اس کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو۔ یہ آیت بلا تفریق مذہب اس آیت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک تو آپ کا وہ پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح دوسرا پیغام یہ ہے اس آیت میں کہ وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، یہاں مذہب کی قید نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے، ہمارے پڑوس میں ایک سکھ ہو سکتا ہے، ہمارے پڑوس میں ایک ہندو ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، بودھ ہو سکتا ہے، جین ہو سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے اور یہ بھائی چارے کا پیغام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارا ساتھی ہے، ساتھ بیٹھ رہا ہے، ساتھ چل رہا ہے، یعنی ٹرین میں آپ کے ساتھ ہے، ہوائی جہاز میں آپ کے ساتھ ہے، رکشہ میں آپ کے ساتھ ہے، آٹو میں آپ کے ساتھ ہے، ٹیکسی میں آپ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کو آپ کی ذات سے، مسلمان کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام اخوت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد یعنی انسانوں کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں عطا کیں، اور انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے عطا کیں اور روزیاں ان کو عطا کیں، اور اسی طرح اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ ساری انسانیت کے لیے ہے یہ پیغام، سارے انسانوں کے لیے ہے کہ ہم نے انسان کو، آدم کی اولاد کو تکریم دی، انہیں عزت دی اور انہیں ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک بے گناہ کو قتل کرنا، ایک بے گناہ کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ جو دین یہ پیغام دے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اس دین میں آتنکواد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹیررزم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا یہ پیغام سارے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور بھی اس تعلق سے احکام بیان کیے ہیں کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اصلاح کے بعد، درستگی کے بعد
زمین میں کسی طرح کا فساد نہ پھیلاؤ۔ اسلام نے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، اے لوگو، تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہی بات دہرائی گئی ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہی گئی تھی۔ پھر تم کو قبیلوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو اچھا انسان ہے، جو با اخلاق انسان ہے، جو با کردار انسان ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، ان میں جنگوں میں جب اسلام اور مخالفین اسلام کے درمیان جنگ و جدال ہو، ایسے موقع پر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ کسی عورت کا قتل نہ کرو، بچوں کا قتل نہ کرو، اور لاشوں کا مسلح نہ کرو۔ مسلح کہتے ہیں ہاتھ، پیر، کان، ناک کو کاٹ دینا۔ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں یہ چیز تھی کہ وہ جب لڑتے تھے تو دشمن کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے، منع کیا ہے۔ بس ایک حدیث اور سن لیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو حالت جنگ میں قتل کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ صحیح بخاری میں ہے 1312 نمبر پر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو یہودی ہے، انہا جنازۃ یہودی فقال الیست نفسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، اسلام نے انسانی اخوت کو باقی رکھا ہے اور انسانی اخوت کو فروغ دینے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے یہ پیغام اس کانفرنس کے ذریعے آپ اپنے بھائیوں تک اور دوسروں تک اور میڈیا کے پرسن سارے دنیا کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچائیں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اسلام بھائی چارے کا دین ہے، اسلام انسانیت کی خدمت کرنے والا دین ہے، اسلام انسانیت کے اندر اخوت اور احترام کو باقی رکھنے والا دین ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری اس کانفرنس کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران خصوصاً امیر محترم شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام ارکان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔